عزیز طلبہ، یہ سبق ایک سائنسی طرز فکر اور تحقیق کی کاوش پر مبنی ہے۔ اگرچہ اس سبق کے بہت سے پہلو جدید تحقیقات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت ہی دلچسپی کا حامل ہے، کم از کم ان طلبہ کے لیے جنہوں نے آرٹس کے مضامین اختیار کیے، تو ان کے ذہنوں میں بہت ساری سائنسی باتیں، سائنسی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ کائنات کیسے بنی، کیوں کر بنی، یہ سورج چاند ستارے، ان کی حیت کیا ہے، ان میں کیا کچھ ہے، ان کے ایلیمنٹس، ان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ ان حوالوں سے یہ مضمون کافی دلچسپی ہم تمام طلبہ کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ طلبہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فرسٹ ایئر کے میں تو ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے، اور اس میں سے ٹرانسلیشن جو ہم کرتے ہیں تو وہ ٹرانسلیشن ہمارے 15 نمبر کی 15 نمبر کی ہماری اسائنمنٹ وہ تیار ہو جاتی ہے، اور بڑے اچھے انداز سے اس کی ٹرانسلیشن انٹو اردو کر کے طلبہ پیپر میں اٹیمپٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ ریڈ کرتے ہیں، آپ کی ریڈنگ سکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، ریڈنگ سکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ بچے سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو کمپریہینڈ، اور یہ آپ کی این ٹی ایس میں، ای کیٹ میں، اور بہت سارے دوسرے جو ایگزامز ہیں، اسٹڈی پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے انٹروڈکٹری، ان کا ٹیسٹ اسکیمنگ ہوتی ہے، اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ کمپریہنشن ضرور کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ سر ہم کیسے ریڈ کریں، تو اس کی ایک میں ایگزامپل اسپیسیمن دیتا ہوں۔ جیسے ہم کہیں گے فرسٹ اس لیسن میں فرسٹ پیسج جو ہے وہ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leaves room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. اب بیٹا یہ ایک اسپیسیمن تھا آپ کی اسٹڈی کے لیے۔ اب اس میں ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اسی طرح سے اس پیراگراف میں ہمیں 2 پوائنٹ ملتے ہیں جو ہم نے کمپریہینڈ کی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ سب سے پہلے اس نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے کئی ہزار ستارے ہیں، کروڑوں لاکھوں ستارے ہیں جو زمین سے بہت بڑے ہیں، چند ایک ہوں گے جو بہت چھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے یہاں پر تعداد بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ستاروں سیاروں کو شمار نہیں کر سکتے، اگر شمار کر لیں تو اندازہ یوں لگائیں کہ جتنے بھی ساحل سمندر پر موجود ریت کے جو ذرات ہیں ان کو اگر ہم کاؤنٹ کر سکیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے ستاروں اور سیاروں کو بھی، کائنات میں موجود ستاروں اور سیاروں کو بھی کاؤنٹ کر لیا ہے۔ سبق کا دوسرا پیراگراف، تیسرا اور چوتھا پیراگراف کی اس طرح سے آپ گھر بیٹھ کر جب ریڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بیٹے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، most of the stars are thousands
times bigger than the earth. Second کیا ہے, the total number of stars may be equal to the number of grains of sand on the seashores. Number 3, our earth is as little as a grain of sand. یعنی اس قدر ریت کے ذرے برابر چھوٹی لگتی ہے پوری کائنات میں اگر ہم اس کو دیکھ سکیں تو. Number 4, most of the stars travel alone. یہ ہمیں سیکنڈ پیسج سے ملتا ہے. سیکنڈ پیراگراف جب آپ ریڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا کہ موسٹ آف دا اسٹارز ٹریول الون. نمبر 5 بھی اسی میں ہمیں پوائنٹ کمپریہنشن میں ملتا ہے. اٹ از ویری ریئر دیٹ دا اسٹارز کم نیئر ٹو ایچ ادر. بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ بہت سارے یہ جو ستارے یہ کائنات میں الگ الگ اور ان کے درمیان بھی فاصلہ لاکھوں کروڑوں میل کا ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شاید کوئی ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. تو مصنف کے خیال کے مطابق کچھ یوں ہوا کہ 2000 ملین سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر کیا ہوا کہ ایک ستارہ جو سورج سے کئی گنا بڑا تھا وہ سورج کے قریب آیا اور اس نے سورج کی سطح پر ایک ٹائیڈل پل, ایک مدوجزر, ایک پہاڑ نما ایک لہر پیدا کر دی. یہ ہم امیج دیکھ سکتے ہیں ایسے. اور اس سے بھی, اور یہ ایسی ناقابل تصور ایک لہر تھی اور اس قدر پاورفل تھی کہ یہ سورج کی اپنی طاقت سے دور خلا میں جا گری, سورج کی اپنی سطح سے دور. اس قدر ناقابل تصور اور پاورفل پل کی وجہ سے یہ سارے کا سارا یہ پہاڑ یہ ٹوٹ کے اور خلا میں بکھر گئے. یاد رہے کہ خلا بہت سرد ہے جس کا ٹیمپریچر کئی سینکڑوں جو فریزنگ پوائنٹ پر ہوتا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑے بڑے جو ٹکڑے جو سورج کی سطح سے باہر بکھرے تھے, خلا میں بکھرے تھے, یہ سورج کے ارد گرد گھومنے لگے. اور سائنسدان آج انہیں سیارے کہتے ہیں. ان کے گھومنے کے امیج ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں. درمیان میں ہمیں سورج ملتا, اور سورج اپنی فورس کی وجہ سے ان تمام ستاروں کو, ان تمام سیاروں کو اپنی طرف کھینچے ہوئے, اور یہ سب ایک ایک آربٹ میں الگ الگ کیسے حرکت کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہاں یاد رہے ایک بات کی وضاحت کر دوں, ستارے اور سیارے میں فرق. بظاہر یہ اردو میں اگر لکھا جائے تو فرق یوں سمجھ لیں اتنا نہیں ہے کہ سیارے میں 2 نقطے نیچے ہیں اور ستارے میں 2 نقطے اوپر ہیں. صرف اتنا فرق نہیں ہے. در حقیقت یہ معاملہ سائنسی ہے. سیارے اپنی حرارت خود نہیں بناتے ہیں. ان کو اپنی حرارت, اپنی وارمتھ, اپنی ہیٹ کے لیے, اپنی روشنی کے لیے کسی دوسرے ستارے کے تابع ہونا پڑتا ہے. اور اسٹار کیا ہے؟ A star is a heavenly body that produces its own light and heat. جبکہ سیارے ستارے کے ارد گرد روشنی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے گھومتے ہیں. یہ بنیادی سا فرق ہے. تو عزیزان من, ہماری زمین بھی انہی سیاروں میں سے ایک ہے. 3rd پوزیشن ان دا سولر گلیکسی میں. مزید اب ہم آگے لیسن جب ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کا خلاصہ حاصل کرتے ہیں, تو ہم ان 4-5 آپ گھر میں بیٹھ کر ان 4-5 پیراگراف کو, ان پیسیجز کو جب ریڈ کریں گے
तो हमें फिर दो बातें और नज़र आती हैं, वो हैं हमारी ग्रामर स्किल के हवाले से। तो बेटे आज हम देखते हैं ये आपके नेक्स्ट ग्रामर स्किल्स क्या हैं। मैं स्लाइड बड़ी क्लोज कर रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे एक तो सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किए गए हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे यूज़ करते हैं, तो बेटे ये ज़हन में रख लें कि जब भी हम कोई जनरल टॉपिक जनरल डिस्कशन करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में ही, जैसे कि पहले दो पैराग्राफ, अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर, ये सारा प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वैंडरिंग, ठीक है, ये प्रेजेंट जनरल बातें हो रही हैं, हम प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन जब किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं, कोई वाक़या हो गया, बयान हो गया, बात हो गई, कोई ख़बर हो गई, तो उसको हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मुसन्निफ़ यहाँ बताता है कि सन 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ये पास्ट का हमें इंडिकेशन देगी, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, ये सिंपल पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। अब यहाँ ग्रामर स्किल्स की इस तीसरी लाइन को मैं रीड करने लगा हूँ और आप इसको ज़रा समझेंगे। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वैंडरिंग, ये हमारे यहाँ इन पैसेज 2 सेकंड पैसेज में लेसन, हमारे लेसन के सेकंड पैसेज का जो स्टार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वैंडरिंग। आगे फिक्र मुकम्मल करते जाएं, आप पढ़ते जाएंगे। अब दूसरा क्या है, इन पैसेज 3 of the lesson written some 2000 million years ago, some 2000 million years ago। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने अंडरलाइन किया है। देखें पहले सेंटेंस में मिलियंस ऑफ स्टार्स है, जबकि दूसरे सेंटेंस को जिसको हमने अंडरलाइन की है वहाँ पर लिखा है 2000 मिलियन। तो अब याद रखें बेटे, ये सिंपल आपको समझा रहा हूँ, यहाँ ये ग्रामर टिप है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि जब इस तरह से मिलियंस भी काउंटिंग है, 100 भी काउंटिंग है, 1000 भी काउंटिंग है, डजन भी काउंटिंग है। डजन दर्जन के मानी में, दर्जन पूरी काउंटिंग है, एक्यूरेट काउंटिंग है। मिलियन 10 लाख को कहते हैं, पूरी एक्यूरेसी है इसमें। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे बेटे काउंटिंग हैं। अब इसमें होता क्या है, जब इनसे पहले एग्जैक्ट तादाद दी जाए तो मिलियन, 1000, 100, इनको आप प्लूरल नहीं करते, इनको जमा नहीं लिखते। जैसे सेंटेंस 3 जो सेकंड सेंटेंस है जो अंडरलाइन किया गया, सम 2000 मिलियन, 2000 काउंटिंग आ गई, मिलियन इटसेल्फ भी काउंटिंग है, तो मिलियन को हम प्लूरल नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे, ये सिंगुलर रहेगा। अब अगर इनकी तादाद ना दी जाए, अंदाज़ा, मुबालगा, आराई, हद से ज़्यादा बयान करने की कैफियत पेश की जाए, तो तब इनको हम जमा कर सकते हैं। जैसे मिलियंस ऑफ स्टार्स, लाखों करोड़ों सितारे, अरबों सितारे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हज़ारों किताबें। लेकिन जब हम इनको काउंट करके पेश करेंगे, जैसे 3000 बुक्स, इस चीज़ को बेटे आप अपने जहन में बिठाएंगे। अब इसी तरह से एक पैराग्राफ नंबर 3 में हमने देखा, ये पढ़ेंगे आप घर में बैठकर, वी बिलीव, फिर कॉमा है, कॉमा को देखें, हाउएवर, कॉमा, हाउएवर को मैंने अंडरलाइन किया, हाउएवर, देयरफॉर, व्हेनेवर, याद रखें बेटे ये कंजंक्शंस हैं। क्या है ये कंजंक्शंस हैं। जब इस तरह के कंजंक्शंस या फ्रेजेस जब फिक्रे के शुरू में आए तो इनके बाद में कॉमा, अगर ये मिडल में आ जाए, मिड में आए, वस्त में आ जाएं, तो इनके दोनों अतराफ में कॉमा होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, वी बिलीव, कॉमा, हाउएवर, कॉमा। अब आपकी स्टेटमेंट जारी रहेगी, ये बात पढ़ेंगे। अब सवाल एक और भी आता है, वो क्या है, द डाइंग सन, द सन, ये क्या है,
آگے میں نے ایرو سے بتایا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کہیں گے اٹ از اے یونیک ناؤن. یونیک ناؤن کیا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یونیک ناؤن ایسے ناؤن کو کہیں گے جو اپنی حیت، ماہیت، ساخت کے اعتبار سے یونیک ہو، لاسانی ہو. سورج اپنی حیت، ماہیت، اپنے اثرات، اپنے ہر حوالے سے یہ یونیک ہے، لاسانی ہے، تو اس لیے تمام یونیک ناؤنس کے ساتھ دی لگے گا. جتنے بھی ہیونلی باڈیز ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ہماری زمین، جتنے بھی ہیں سیارے ہیں، مارس، ان سب کے ساتھ دی لگتا ہے. دا ورلڈ، دنیا، دا یونیورس، دا مارس، دا نیپچن، دا سن، دا سٹارز، دا ارتھ، یہ سب کے سب ان کے لیے دی لگتا ہے. دا یونیک. میک اٹ کلیئر بیٹا. ریڈ کریں، پڑھیں، سمجھیں. انشاءاللہ اسی چیپٹر کی سیکنڈ پارٹ وائنڈنگ اپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.